بسم الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جز بنایا، اس جز کا نام حضرت آدم ہے۔ اس جز کے دو حصے کیے، جس سے ایک عورت بنائی اور ایک اصل جز ہے۔ تو جب ایک حصے کے دو حصے کر دیے تو ان دونوں کے اندر کشش کا قانون پیدا ہو گیا، آپس میں ملنے کا۔ یہی مرد اور عورت کے درمیان جو اٹریکشن ہے، یہ اس کا اصول ہے کہ وہ ایک جز اپنے اصل جز سے ملنا چاہتا ہے۔ اگر یہ دونوں تخلیقات الگ الگ ہوتی تو پھر واقعات اور حالات الگ ہوتے۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مخلوق بنائی جو ہمارے سامنے جنات کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایسی مخلوق ہے جسے آگ سے پیدا کیا گیا۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ خواتین کے ساتھ آسیب کے، اثرات کے اور جنات کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ جس طریقے سے ہم انسان جنسیت سے متاثر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے قوم جنات میں بھی لوگ جو جن ہیں وہ بھی جنسیت سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف خواتین کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، یہ ہر قسم کے مرد، عورت، بچے، بوڑھے، خاتون کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور آپ اس بات کو اس طریقے سے سمجھیے کہ دیکھیے، ہم انسان ایک علیحدہ فریکوینسی پر موجود ہیں، اور جو مخلوقات ہمیں نظر نہیں آتی ہیں وہ ایک علیحدہ فریکوینسی پر موجود ہیں۔ اسی وجہ سے ان فریکوینسیوں کی وجہ سے ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمیں جستجو ہے ان کو دیکھنے کی، جاننے کی، ایسے وہ ہمیں ہماری چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر ہمارے حالات، جذبات الگ ہیں، ان کے حالات، جذبات الگ ہیں۔ جس چیز کو آپ تکلیف سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں ان کا پسند کرنا ہے۔ وہ کسی انسان کو پسند کرتے ہیں کسی وجہ سے، اس کے رنگ روپ کی وجہ سے، اس کے کسی عمل کی وجہ سے، یا اس کو کسی تشبیہ کی وجہ سے وہ ان کو پسند آ جاتا ہے، تو وہ اس پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ میں لفظ مسلط استعمال کروں گا، بلکہ وہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ تکلیف ہے، ان کے لیے وہ ان کا پیار کرنا ہے، محبت کرنا ہے۔ تو خواتین کے ساتھ یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ خواتین کے ساتھ مسائل ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا، خاتون کا خوشبو زیادہ استعمال کرنا، کسی خاتون کے لمبے بال ہونا، کسی خاتون کا شام کے وقت گھر سے باہر رہنا یا رات دیر تک گھر سے باہر رہنا، تو یہ وہ بنیادی مسائل ہیں۔ اچھا، کسی ایسی جگہ سے گزر جانا جہاں پر ان چیزوں کے اثرات موجود ہیں، ان کے گھر بار موجود ہیں، وہاں سے بھی ایسے پرابلم ہو جاتے ہیں۔ کسی عورت پر سایہ ہے، آسیب ہے، اثرات ہیں، آپ کا اس سے ملنا یا اس کے گھر جانا یا اس سے بات چیت کرنا، تو وہ چیزیں آپ کے ساتھ منتقل ہو جاتی ہیں۔ ایسا بھی ممکن ہے۔ آپ کہیں نوکری روزگار کرتے ہیں، وہاں پر کوئی خاص جگہ ایسی ہے جہاں پر ان چیزوں کے اثرات ہیں، آپ وہاں سے گزرے، آپ کے ساتھ وہ چیزیں شامل ہو گئیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں۔ آپ خود سے اندازہ نہ کیجئے، بلکہ کسی صاحب علم کی طرف رجوع کر لیں، اس سے باقاعدہ تشخیص کروا لیں کہ آیا یہ مسئلہ ہے بھی یا نہیں، تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر آپ اس کی علامات کی طرف جائیں گے تو اس میں بہت مشکل ہے کہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ تو اب کھلے بال ہونا، خوشبو کا استعمال کرنا، تنگ لباس پہننا، تو یہ تو ایک ایسی بات ہے جو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تو ایسی بات ہے جو ہمارے فلم ایکٹریسز بھی کرتی ہیں، وہ تو رات دیر تک پارٹی بھی کرتی ہیں، ان کو وہ خوشبو بھی زیادہ استعمال کرتی ہیں، ان کے بال بھی کھلے، ان کا لباس بھی تنگ ہے، تو پھر ان کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو کیا آیا جنات صرف غریبوں کے لیے ہیں؟ کیا آیا جنات صرف ایسی خواتین کے لیے ہیں؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے، دیکھیے، آپ کسی خاتون کی شہرت، اس کا فیم، اس کی دولت دیکھ کے اگر یہ اندازہ کرتے ہیں کہ وہ جی خوش ہے، وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہے، دیکھیں یہ ساری چیزیں ظاہری ہیں۔
निजी ज़िंदगी में उनके क्या मामलात हैं ये आपको नहीं मालूम। आप नहीं जानते कि निजी ज़िंदगी में उनके मसाइल क्या हैं, उनकी तकलीफ़ें क्या हैं, उनके दुख क्या हैं। ऐसा नहीं है कि मसाइल उनके साथ नहीं है, मसाइल उनके साथ भी होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको उसका इल्म नहीं है। बेशुमार एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ में फ़ेल होती हैं, अपनी निजी ज़िंदगी में नाकाम हो जाती हैं, अपने घर बार से अलग हो जाती हैं, उनकी शादी होती है तो तलाक हो जाती है, उनकी औलाद होती है तो पैदा होते ही मर जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि औलाद होती नहीं है। बेशुमार किस्म के ऐसे तकलीफ़ देह हक़ाइक़ हैं जिनको आपको इल्म नहीं है, लेकिन आप उनके फ़ेम को देखकर समझते हैं कि जी ये तो खुशबाश हैं। तो जिन्नात सिर्फ गरीबों के लिए, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी चीज़ें मौजूद हैं लेकिन उनके मसाइल अलग हैं, आपके पास भी चीज़ें मौजूद हैं, आपके मसाइल और हालात वाक़यात अलग हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि जी ठीक है, हमने आपकी बात मान ली, मसाइल होते हैं, हमारे साथ भी हैं, दीगर लोगों के साथ, लेकिन जो अंग्रेज़ हैं वो तो लिबास इस कदर तंग पहनते हैं, मुख्तसर पहनते हैं, घूमते हैं, रातों को पार्टियां भी करते हैं और उनके दीगर मामलात हैं, उनके साथ तो ऐसा नहीं होता। हमने तो नहीं देखा, लेकिन बात यह है, देखें बात यह है कि समझने की कोशिश कीजिए, मसाइल मामलात उनके साथ भी हैं। बात फिर वही है कि फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप उनकी निजी ज़िंदगी नहीं जानते, आप नहीं जानते कि उनके निजी मामलात क्या हैं, उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर क्या क्या मसाइल मौजूद हैं, उनकी औलाद के साथ उनके क्या क्या मसाइल मौजूद हैं, वो किस तकलीफ़, दुख और रंज गम का शिकार हैं। देखिए, आप गूगल पे चले जाइए, परसेंटेज देखिए कि अंग्रेज़ों के अंदर दो चीज़ों की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, एक पागलपन की और एक ख़ुदकुशी की। ये ज़हनी मसाइल, ये नफ्सियाती उलझने क्या हैं? एक ऐसा इंसान जो बहुत सेफ माहौल के अंदर है, रोज़गार भी है, शहर भी अच्छा है, हर चीज़ पुरसुकून है, किसी चीज़ की तकलीफ़ मौजूद नहीं है, ख़ुदकुशी वो भी कर रहा है, ज़हनी मसाइल उसके साथ भी हैं। दर हकीकत ये वही मामलात हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, आपको आपकी निजी ज़िंदगी मालूम है, आप जानते हैं, इसलिए आपका फ़ैसला अलग है। उनकी निजी ज़िंदगी आपको मालूम नहीं है, आप ज़ाहिर का देख कर अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला की बारगाह में आजज़ाना दुआ है, अल्लाह ताला हमें ऐसी मखलूक़ात के शर से हमारी हिफाजत फरमाए, हमें सुबह और शाम के जो मसनून आमाल हैं, ज़िक्र हैं, अज़कार हैं, उनकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ताकि हम ऐसी मखलूक़ के शर से बच सकें। आमीन सुम्मा आमीन।